آپ نے کیا کہا اس موقع پر؟ اے سہیل مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے، میرا آدمی تم واپس مت کرنا، لیکن تمہارا آدمی میرے پاس آ جائے تو ہم واپس کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں امن شانتی برقرار رہے، سکون رہے، خون خرابہ نہ ہو، یہ اسلام کی تعلیم۔ حضرت عمر نے کہا بھی اے اللہ کے رسول اتنا دب کر سمجھوتا؟ آپ نے کہا عمر نہیں ٹھیک ہے، کہا چلیے سگنیچر کر دیجئے۔ سہیل نے سگنیچر کر دیے، صلح نامہ لکھ کر تیار۔ باری آئی محمد رسول اللہ کی، آپ نے کہا علی لکھ دو محمد رسول اللہ کو یہ شرط منظور ہے۔ حضرت علی نے لکھ دیا محمد رسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ جیسے یہ صلح نامہ سہیل نے پڑھا فوراً ایک اور اعتراض کر دیا، اس پر لکھا ہے محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہے، ہم رسول اللہ نہیں مانتے، رسول اللہ کاٹو۔ ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اگر رسول مان لے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ ہمارا اور آپ کا جھگڑا تو یہی ہے، آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے رسول اللہ کاٹو اور یہ لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں، رسول اللہ کاٹو۔ آپ نے علی سے کہا یا علی اگر اس کو لفظ رسول اللہ پر آبجیکشن ہے، اعتراض ہے، تو رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو۔ حضرت علی نے کہا اے اللہ کے نبی میرا یقین اور میرا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں نے آپ کو وہی لکھا ہے جو آپ نے کہا ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، جب ہے تو میں کیسے کاٹ دوں؟ میرے قلم میں میرے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے آپ کے نام کو رسول اللہ کو کاٹ سکوں۔ اے اللہ کے نبی مجھ سے مت کٹوائیے، میں نامزد، میں اس کو قلم زد نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے قلم سے نہیں کاٹ سکتا، میرے ہاتھ زمین پر کٹ کے گر جائیں گے اگر ہم نے رسول اللہ کاٹ دیا۔ تو آپ نے مسکرا کر کہا اے علی اگر تم نہیں کاٹ رہے ہو تو مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے رسول اللہ؟ یہ لاؤ میں کاٹ دیتا ہوں۔ جیسے ہی نبی اکرم نے قلم اٹھایا اور رسول اللہ کو کاٹنا شروع کیا، حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ لیا، اے اللہ کے رسول رسول اللہ کاٹ دیجئے، مجھے اعتراض نہیں، لیکن کاٹنے سے پہلے صرف ایک سوال کا جواب۔ کہا کیا؟ پوچھو عمر کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے رسول اتنا بتا دیجئے السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ رسول نہیں ہیں؟ کیا ہمارا معبود ایک رب نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہم سچے رسول ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول پھر اتنا دب کر سمجھوتا، اتنا جھک کر سمجھوتا، اتنا گر کے سمجھوتا ہم کیسے کر رہے ہیں؟ جب ہم حق پر ہیں تو اجازت دیجئے ہم لڑیں گے، اگر لڑتے لڑتے قتل ہو جائیں تو شہید کہلائے جائیں گے، اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا عمر نہیں، جہاں تک ہو سکے خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، جب سارے دروازے بند ہو جائیں تب ہم مجبوری میں پھر اجازت دے سکتے ہیں، لیکن ابھی نہیں۔ رسول اللہ کاٹنے سے اگر یہ صلح ہو رہی ہے تو کاٹ دینے دیجئے۔ آپ نے کاٹ دیا۔ یہ اسلام سکھاتا ہے کہ اگر خون خرابہ سمجھوتا کرنے سے بند ہو رہا ہے تو تھوڑا جھک کر، تھوڑا نرم ہو کر بھی خون خرابہ بند کیا جا سکتا ہے۔ بے شک بے شک، یہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، یہ ہمارے نبی نے سکھلایا ہے۔ اور کیا آپ نے سمجھوتا نہیں کیا ہے؟ یہ جھک کر ہی تو سمجھوتا تھا۔ آپ بتائیے، انسانیت کے ناطے سے بتائیے کہ جب ٹرپل طلاق کا مسئلہ جب اٹھا اور اس کو سنسد میں پاس کرایا گیا اور سپریم کورٹ تک میں جب بن گیا تو مجھے بتائیے مسلمانوں نے اعتراض ضرور کیا،
لیکن ट्रिपल तलाक का कानून बनने के बाद क्या किसी मुसलमान ने खून खराबा किया? कोर्ट से कानून बन गया, हर मुसलमान ने अपना सर झुका लिया। क्यों? सुप्रीम कोर्ट की हम इज्जत करते हैं और एहतराम करते हैं। मुसलमानों, तुम्हारे इस जज्बात पर मैं सैल्यूट करता हूं कि तुमने देश के अमन और शांति को बहाल रखा। इसके बाद एक और कानून आया, जबकि वो आसाम के अंदर भी लागू हो सकता था, नागालैंड के अंदर भी लागू हो सकता था, लेकिन नहीं किया गया। और वो कानून क्या था? कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया। लेकिन जैसे ये कानून पास हुआ, मुझे बताइए कि भारत के अंदर किसी एक मुसलमान ने इस कानून का विरोध किया हो और एहतजाज किया हो, मुखालिफत की हो और तशद्दुद का इजहार किया हो? नहीं किया। क्यों? क्योंकि देश का अमन और देश में शांति बहाल रहे। मेरे भाइयों, ये आपने किया, आपको सैल्यूट और आपको सलाम करता हूं। मीडिया वालों, देख लो हम कितने अमन पसंद हैं। इस देश के शांति के लिए, इस देश में अमन को बरकरार रखने के लिए कैसे कैसे अपने दिल पर पत्थर रखकर हमने समझौते किए हैं। फिर भी हमको देशद्रोही समझते हो तुम, फिर भी इस देश का गद्दार मानते हो तुम हमें। हमारे ऊपर इल्जाम लगाते थे कि बाबरी मस्जिद को मंदिर था और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह बात कही है कि मंदिर का तोड़ना हिंदू समुदाय साबित नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि 1949 तक वहां मस्जिद थी। 1947 जब देश का बंटवारा हुआ तो वहां मस्जिद थी। 1949 में तक उसमें नमाज पढ़ी जाती थी। यह भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने जजमेंट में लिखा है। फिर उसमें यह भी लिखा कि 1949 में उस मस्जिद के अंदर जो मूर्तियां रखी गई वो गैर संवैधानिक, गैर कानूनी था। फिर यह भी लिखा है 6 दिसंबर सन 1992 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया, यह भी गैर कानूनी था। और यह भी लिखा कि हिंदू समुदाय यह साबित नहीं कर सका कि वहां पहले मंदिर था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, यह साबित नहीं हुआ। मेरे भाइयों, और इसके बावजूद फैसला मंदिर के हक में दे दिया गया, जगह रामलला को दे दी गई। मुझे बताओ, हमारी आत्मा और ज़मीरों के खिलाफ होने वाले फैसले के बावजूद हमने अमन और शांति का माहौल बरकरार रखा। बताइए किसी एक जगह भी दंगा हुआ? नहीं, क्योंकि इसमें कोई राजनीतिक लोग इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए दंगा नहीं हुआ।